مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس موضوع کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں. یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلوس کا نکالا جانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف خطوں کے لوگ اور مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے کلچر کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق اور اپنی تہذیب و ثقافت روایات کے مطابق مختلف انداز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ہر زمانے کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاں اہل ایمان نے ضروری سمجھا کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، تو انہوں نے ان طریقوں کو اختیار کیا جو اگرچہ پہلے وضع نہیں کیے گئے تھے، لیکن وضع کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ وہ قرآن و سنت کے اصولوں سے نہ ٹکرائیں. مختلف انداز میں یہ کام چلتا رہا ہے. اگر میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کروں یا اور خطوں کی بات کروں تو کسی شخص کی عظمت اور اس کی شوکت کے اظہار کے لیے ایک طریقہ جلوس بھی رہا ہے کہ جلوس نکال کر اور لوگوں کو جمع کر کے کہیں گیدرنگ کر کر اس کا ذکر کرنا یا اس کے لیے جمع ہونا باعث عزت و عظمت سمجھا جاتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلوس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. میں یہاں پر بس چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے جو کام بھی کیا جائے، اصل یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. اس ذکر کی عظمت کے لیے اور اس ذات کی عظمت اور بزرگی کے اظہار کے لیے اگر اہل ایمان کو ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو دین کے اصولوں سے نہیں ٹکراتا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ جلوس یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ہمارے پاک و ہند میں رائج ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب کہ ایسے امور جن کا وضع کیا جانا بعد میں ہوتا ہے اور وہ پہلے زمانے میں نہیں پائے جاتے، وضع کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ دین کے اصولوں کے مطابق رہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو کہ اپنی خواہش کے اظہار کے لیے یا اپنے شغل کے لیے ایسے کاموں میں بھی ان معاملات کو اور ان امور کو داخل کر دیتے ہیں جو کہ شریعت کی نگاہ سے قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی علاقے میں کہیں بھی اگر جلوس نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر حرمت کا، عظمت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل صحیح ہوگا کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، لہٰذا ایسا کرنا صحیح ہے. ہاں، اگر اسی جلوس کے اندر آپ اگر یہ دیکھیں کہ جناب ایسی نعتیں ایکو ساؤنڈ پر یا کسی بھی اسپیکر پر چلائی جا رہی ہیں جو کہ نعتیں کم اور گانے زیادہ لگ رہے ہوں، اس کی دھن پر انداز وہ پیٹرن پورا وہ جو یہ کہہ لیں کہ بیٹس اور ٹونز جو اس کی ہیں انٹونیشن ایسا ہو، تو اس کے بارے میں اختلاف آ جاتا ہے. اور اس میں بھی زیادہ صحیح موقف یہی ہے کہ ایسا کرنا تقویٰ کے خلاف ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے، اس عظمت کے اظہار کے لیے اس طریقے کو ہی اختیار کیا جائے جو دین کے اصولوں کے مطابق ہے. اب اگر ایسے جلوس میں کوئی ناچ رہا ہو، ایک ایسا ماحول جو کہ معیوب سمجھا جاتا ہو شریعت کی نگاہ میں بھی اور ان لوگوں کی نگاہ میں بھی جو دینی مزاج کسی حد تک رکھتے ہیں اور اس بات کو وہ سمجھتے ہیں، ایسی باتوں کے روکنے کے لیے علماء نے ہر دور میں تحریکیں چلائی اور منع کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے جلوسوں میں شرکت کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نہ کی جائے. علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ شریعت کے اصولوں کے سے ٹکرانے لگ جائے اور اس کے خلاف ہو جائے تو اس کا نہ کرنا بہتر ہے. جلوس نکالنا اور لوگوں کو جمع کرنا اور اس ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا پورے ادب اور احترام کے ساتھ ایسا کرنا ایمان والوں کا طریقہ رہا ہے.
لیکن اگر کسی دور میں ایسے کاموں میں بھی کچھ ناجائز امور شامل ہونے لگیں تو ان ناجائز امور کو روکنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت سے لوگ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خوشی منانے کو ہی ناجائز قرار دے دیتے ہیں، اس لیے کہ جناب اس دن تو بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو دیکھیں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا چونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہوگا۔ لیکن وہ امور جو کہ ناجائز طور پر اس میں داخل کیے جا رہے ہیں اور وہ ناجائز ہی ہیں، تو ان ناجائز امور کو ہی، ان ناجائز کاموں کو ہی ناجائز کہا جائے گا، نہ کہ تمام کو ہی ناجائز کہہ دیا جائے۔ میں یہاں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے منانے کو کوئی روکے گا؟ عید الفطر مسلمانوں کی عید ہے، عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید ہے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہو، کوئی بھی خوشی کا دن ہو، مسلمانوں کو وہ خوشی کا دن عطا کیا گیا، خوشی منانا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دن گانے بجائے یا کوئی بھی ایسا حرام کام اسٹارٹ کر دے جو پہلے سے چلا آ رہا ہو یا وہ شروع کر دے، وہ ناجائز ہوگا۔ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اس میں گانے بجانا، اس میں ناچ گانا کرنا، یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اسی طرح نعت پڑھنا، کہ نعت پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس انداز میں نعت پڑھنا کہ جو کہ کئی بزرگوں سے ثابت اس طرح کا طریقہ نہ ہو اور وہ دین کے اصولوں سے بھی ٹکرانے والا ہو، تو ایسی صورت میں احتیاط اسی میں ہے کہ تقویٰ کو اختیار کیا جائے اور اس طرح اس انداز میں نعت نہ پڑھی جائے۔ نعت پڑھنی ہے تو ایسے پڑھو جیسے امام احمد رضا نے پڑھی ہے، اور نعت پڑھنی ہے اور عقیدت کا اظہار اگر کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے امام جامی نے کیا۔ اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کا سلیقہ تو حسان بن ثابت نے سکھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر نعت پڑھنی ہی ہے تو ان کا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو بارگاہ رسالت میں مقبول رہے۔ میں یہاں ریکمنڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ کلام بھی ان کا سنو اور ان کا پڑھو کہ جو بارگاہ رسالت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف ہو یا امام جامی کا کلام، تنم فرسودہ جہاں پارا، اس طرح کے بہت سارے کلام ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی وہ پڑھنے کو کہا جائے، اور ایسے نعت خوانوں کو جو کہ پروفیشنلزم کی طرف آ چکے ہیں اور اس کام کو انہوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا، کمائی کا ذریعہ بنا لیا، بہتر یہ کہ ان آرٹسٹ نعت خوانوں کو نہ بلایا جائے، انہیں بلایا جائے جو کہ ادب اور احترام کی تصویر بن کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت پیش کرنا جانتے ہوں، اور وہی چیزیں کہ آج ہماری جو نسل دیکھ رہی ہے وہی کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ چیزیں بھی بری نہیں لگتی۔ اب اگلی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اسی مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس پر ایک روایت ہم یہ پیش کرتے ہیں جو دلائل ہیں، دلائل بہت سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر 10 محرم کو روزہ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن، تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے یہی بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ بطور شکر اس دن روزہ رکھا تھا کہ فرعونیوں سے نجات ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امن دیا تھا، تو شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کے شکر کے مستحق ہیں۔ یہاں پر علماء اس بات کی تشریح کرتے ہوئے، اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر یا کسی نبی پر انعام کیا ہو، اس خاص دن اگر کوئی روزہ رکھے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیک کام کر کے شکر ادا کرنے کا سلسلہ شروع کرے، تو ایسا کرنا اس روایت کے مطابق جائز ہوگا۔ وہ آیت مبارکہ ہے نا جس میں بات یہ ہے کہ وَأَنزِلْ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا، کہ ہم پر دسترخوان نعمت اتار کہ وہ دن ہمارے لیے عید لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے لیے اور ہم سے پہلے والوں اول و آخرین کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو جس دن دسترخوان نعمت اترے وہ دن عید کا دن ہو جائے، تو جس دن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسانیت کو ملی نہیں آج تک، اس دن اگر کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرے یا خدا کی بارگاہ میں نذرانہ شکر ادا کرے، تو اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے؟
ذکر رسول کیا کیوں جاتا ہے اس بات کو بھی سمجھ لو. عاشقوں کی نشانی ہے یہ کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. عاشق ہمیشہ اپنے یار کی بات کرتا ہے، اور ذکر رسول میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جوں یہ ذکر انسان کرتا جاتا ہے اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جڑ پکڑتی جاتی ہے. ایمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، اور اس کی جو جڑیں ہے وہ محبت رسول اور ادب رسول ہے. تو اگر کوئی ادب رسول کو اختیار کر لیتا ہے اور یہ ایمان کی جڑ وہ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر ایمان کے درخت پر اعمال صالحہ کے پھل نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.